إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. معزز سامعین کرام، علم بردار حلالہ کے جال میں پھنسنے کا ایک اہم واقعہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں کہ حلالہ کے علم بردار کس طرح جو ہے وہ پھنساتے ہیں. آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک قصے کی طرف، ایک واقعے کی طرف جو کہ پیش آیا. کہ لاہور کے سب سے بڑے ادارے کے اندر مشہور جو درسگاہ تھا اس کے اندر جانا ہوا. وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا اور ان سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ میں جو ہمارا ایک ساتھی تھا، ان سے کہا گیا کہ یہ جو دوست ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، 3 دفعہ طلاق یہ کہہ چکا ہے، دے چکا ہے. انہوں نے زبان سے بس ایک پھول نچھاور کرنے لگے، علم بردار حلالہ پھول نچھاور کرنے لگے. فوراً ہی فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے آپ کو حلالہ کروانا پڑے گا، اب حلالہ کروائیے. اس طرح لگ رہا تھا جس طرح کہ ان کے لیے یہ معاملہ کوئی حیران کن نہیں، کوئی پریشان کن نہیں، بس ایک عام سا معاملہ ہے ان کے نزدیک. اور ان کے نزدیک یہ جو بات تھی یہ ایک معمولی انہیں لگ رہی تھی. اور جبکہ وہاں موجود جو تھے وہ مولوی حضرات، شکل و صورت میں ایک طالب علم جو ہے وہ حضرت معلوم ہو رہا تھا، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ مفتی کے پاس ہی وہ ہے وہ بیٹھے تھے. آپس میں آنکھوں میں وہ گفتگو کرنے لگے. ہم نے جو ہی فتویٰ ہاتھ میں پکڑ کر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پریشان کن حالت میں مفتی صاحب کے کمرے سے ہم باہر نکلے تو یہ ہٹے کھٹے مولوی ہمارے پیچھے رکھے، ہمیں گھیرنے لگے. ہم نہ سمجھے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. پھر ان میں سے ایک جوان ہماری طرف وہ آیا، وہ ایک طرف ہمیں لے جانے کو اس نے کہا کہ آپ پریشان ہرگز نہ ہوں، آپ کو حلالہ کے لیے کسی نیک آدمی کی تلاش کرنا پڑے گی، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے. اور آج کل اس معاملے میں ایسے آدمی کو تلاش کرنا بہت ہی ایک مشکل کام ہوتا ہے. ہاں، میں آپ کو یہ رہنمائی کر سکتا ہوں. ہمارے ہاں ایک بہت ہی نیک سادہ اور نیک پارسا انسان تجربہ گزار ہے، حضرت ہے فلاں جی قاری صاحب ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کا کام یعنی حلالہ کر دیں گے. دوسری صبح ہی لڑکی کو طلاق دے کے وہ فارغ کر دیں گے. ہم نے سوچنے کی مہلت چاہی. وہ اب گیا ہی تھا کہ ایک اور ہمارا دماغ وہ ابھی یعنی گیا ہی تھا کہ ہمارے دماغ بھی اس کی باتیں سن کر چکرا رہے تھے کہ ایک اور جوان ہمارے پاس آ گیا، کہنے لگا آپ اس شکل مومنہ کرتوت کافراں مولوی کی باتوں میں نہ آئیں. یہ فلاں مولوی کے برچے کے لیے کام کرتا ہے اور وہ اس کا ایک اس کو ایک حلالہ فراہم کرنے کے عوض 500 روپے جو ہے وہ ادا کرتا ہے. یہ اس کا ایجنٹ ہے. میں آپ کو ایک مومن فرشتہ صفت انسان کا جو ہے وہ پتہ دیتا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر لیں. ہاں، وہ مانے گا، لیکن جب آپ اسے اپنی مجبوری بتائیں گے تو وہ ضرور مان جائے گا. لیکن وہ مانتا نہیں، لیکن آپ اس کو اپنی جو مجبوری بتائیں گے تو وہ انشاءاللہ مان جائے گا. ٹھیک ہے، بہت نرم دل اور خدا تر سے انسان ہے، اسی لیے رات کو آپ کی بچی کو پھول کی مانند رکھے گا، صبح طلاق نامے پر سائن کر کے طلاق دے دے گا، دستخط کر دے گا. آپ صرف اسے رابطہ کریں، کسی اور یعنی ایسے نکھٹے انسان کے ہاتھوں میں نہ لگ جائیں. میں صرف آپ کی خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں. خیر خواہی کا جذبہ وہ دکھانے لگا تاکہ مجھے بھی ثواب مل جائے. یہ ثواب ہے لعن اللہ المحل والمحل لہ. سنیے گا، اسی لیے
کہ کسی مسلمان کی صحیح رہنمائی کرنا بہت بڑی یہ نیکی ہے۔ پھر اس کے ثبوت میں اس نے ایک غلط عبارت جو ہے، جو عربی جملہ جو ہے وہ کہا الدال علی الخیر کفاعلہ بھی اس نے بول دیا۔ بہرحال ہم ابھی اور بھی چکرا گئے اور جلدی سے مدرسے سے گیٹ کی طرف بڑھے۔ ابھی ہم گیٹ تک پہنچے ہی تھے کہ دو مولویوں نے ہمیں ادھر ادھر دیکھتے ہی روک لیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہی انہوں نے روک لیا اور سلام دعا کے بعد انہیں رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے کہ اس خبیث مولوی کے چکر میں باتوں میں جو ہے وہ مت آنا، یہ شیطان کا باپ ہے اور واردہ کیا ہے یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے جو ہے ایک صاحب کے یہاں حلالہ کروانے کے لیے بیچتا ہے۔ پھر جب لڑکی وہاں پہنچ جاتی ہے تو خود بھی دھمکتا ہے، خود بھی آ جاتا ہے وہاں پر، اور پھر یہ مولوی اسی مقصد کے لیے مفتی کے دفتر کے ارد گرد چکر جو ہے وہ لگاتا رہتا ہے۔ جو ہی کوئی پریشان حال آتا ہے تو یہ بھولے بھالے لوگوں کا اندازہ لگا کر ان کو مکڑے کی طرح جال میں ان کو پھنسا لیتا ہے۔ ہم آپ کو صحیح بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے باعزت حلالہ کروانا ہے تو آپ بھی ابھی وہ اتنا ہی یعنی کہہ پایا تھا کہ میرا ایک ساتھی جو ہے وہ چیخ اٹھا اور اس نے کہا بس کرو، ہم تو یہاں مدرسہ سمجھ کر جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، یہاں ہمیں نہیں معلوم تھا یہاں بازار حسن کے جو ہے وہ نمائندے بھی رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم وہاں سے یعنی وہ بھاگ گئے، سیدھا رکشے میں بیٹھے اور وہ مولوی ہمیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان لوگوں کی فراہم کردہ معلومات کس حد تک درست تھی یہ تو اللہ ہی جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں نے اس دوران سفر اپنے دوست کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی دیکھیں، جیسے یہ حلالہ ہے حلالہ، یہ بات تو مت بولو، میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ بات تو مت بولو کہ حلالہ جیسے نازک معاشرتی مسئلہ پر جو ہے ایک سروے میں جو ہے آپ شریک ہو، اگر یوں ہی جذبات میں آتے رہو گے تو حقائق جو ہے وہ ڈھونڈ نہیں پاؤ گے، معلوم نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ یار میں کیا کہتا، آخر اللہ تعالیٰ نے غیرت کا مادہ بھی انسان کے میں رکھا ہے، پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا تو اور میں کیا کرتا۔ انشاءاللہ اسی کو آگے جاری رکھیں گے اور بھی اسی طرح کے جو ہے روداد ہم آپ کے سامنے تجربات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں حق کی تلاش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔